اس میں بنیادی مسائل کیا ہیں جو فلسفیانہ سطح پر جو ہے وہ اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اس میں پہلا مسئلہ، جس مسئلے کو یعنی ہم کسی کے سامنے ایڈریس کرنا ضروری ہے، وہ اتھارٹی کا مسئلہ ہے۔ کیا ہم اتھارٹی کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر تو ہم اتھارٹی کو مانتے ہیں، اتھارٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی فرد کی شخصی حیثیت کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو اس کے تسلیم کرنے کے بعد باقی ساری باتیں اصولی طور پر بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ہم اتھارٹی کو نہیں مانتے، کسی فرد کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر یہ سارے سوال جنم لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں سب سے پہلی بات جس کو علمی سطح پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو ذاتی اثر ہے، کیا بطور دین کے شارع کے نبی کے اسٹیبلش ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش ہیں، اور یقیناً مسلمانوں کیا ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کی بنیاد پر اللہ کے رسول کے دین کو تسلیم کرنے کے پابند ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں سوال سب سے پہلے اتھارٹی پہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ ہم اس کے بعد جزوی اور ذیلی مسائل کو ڈسکس کر کے ہم اتھارٹی کے انکار کی طرف بڑھیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی، بطور شارع اور بطور اللہ کا آخری نبی ہمیں قبول ہیں یا ہم انہیں مانتے ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مختلف حصوں میں بانٹنا، یہ علمی سطح پر ایک بہت ہی لغو کام بھی ہے اور ایک تمثل بھی ہے۔ علمی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب کوئی شخصیت جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلی بات جس پر گفتگو کرنی چاہیے، اگر کوئی آدمی سوال اس پر اٹھائے تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات طے شدہ ہے۔ یہ انکار حدیث یا حجیت حدیث کی گفتگو کیوں شروع ہوتی ہے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو کلیتاً تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اثر کو حصوں میں بانٹ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اجزاء میں تقسیم کر کے اللہ کے رسول کی نبوت کو تسلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے رسول کو مختلف خانوں میں بانٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ہر کھانے کو الگ سے ثابت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ اصل میں ہمارا مسئلہ ہے۔ لہذا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیت میں نبی کے طور پر مکمل تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ ہمارا بنیادی فکری مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ گفتگو کرنا محض ایک اضافی بحث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کے تسلیم ہونے کے بعد کہ قرآن جو ہے وہ تو حجت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت یا آپ کے دیگر فرامین جو ہیں وہ تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ اس پر ایک بہت تعلیمانہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جزیات میں بانٹا ہے، اس کے جزیات میں بانٹنے کی دلیل کیا ہے؟ اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی شخص اگر سنجیدہ علمی مطالعہ رکھتا ہوگا تو اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی سطح پر 2 یا 3 یا 4 یا 5 خانوں میں بانٹا کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف حیثیتوں میں بانٹ دیں گے تو میں بالکل ایک تعلیمانہ دیانت سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن بھی نہیں بچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اتھارٹی ثابت ہو جاتی ہے تو اتھارٹی سے تو قرآن ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہمارا اتفاق ہے۔ تو قرآن کے تسلیم کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی وہ کون سی بنیاد ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی اتھارٹی ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے منہا کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اثر کو درمیان سے نکال دیا جائے، تو پھر تو قرآن کی قرآنیت بھی ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو قرآن اس لیے تسلیم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کے بارے میں کئی واقعہ کا فرمایا یہ قرآن تھا اب نہیں ہے، اور یہ قرآن نہیں تھا اب ہے۔ یعنی قرآن کی بہت ساری آیات اہل علم جانتے ہیں، ناسخ و منسوخ کے ماہرین، کہ قرآن کی بہت ساری ایسی آیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور میں اتری تھی، بعد میں منسوخ کر دی تھی۔ تو اب ہم نے کس طرح مانا ہے کہ قرآن ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہی اتھارٹی ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اگر اس اتھارٹی کو ہم کلیتاً تسلیم کرتے ہیں تو پھر سنت اور قرآن دونوں کو ماننے کے حوالے سے ہمارے درمیان میں شبہات نہیں ہونے چاہیے.